انڈے والا سائیکل پہ آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے اسے آواز دی، بھائی انڈے دے جاؤ۔ انڈے والا رک گیا۔ دروازے کی اوٹ سے ہی اس نے انڈے والے سے 1 درجن انڈے دینے کے لیے کہا۔ انڈے والے نے انڈے گن کر لفافے میں ڈالے اور لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے ہاتھ باہر نکالا اور انڈے پکڑنے کے بعد اندر لے آئی۔ انڈے کچن میں رکھے اور پیسے لے کر دروازے تک آئی۔ ایک بار پھر اس نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ باہر نکالا تو انڈے دینے والے نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور زور لگا کر بڑی تیزی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے سونے کا کنگن اتار لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتی، وہ کنگن اتار کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور جب تک باہر نکلی انڈے والا گلی کی نکڑ سے مڑ چکا تھا۔ گھر کے باہر ہی اس کا سائیکل کھڑا تھا اور سائیکل پہ انڈوں کی 10-12 ٹرے تھیں۔ وہ اندر آئی تو اس کا خاوند واش روم سے باہر نکل رہا تھا۔ اسے کہنے لگی، جاؤ باہر جا کر سائیکل اندر لے آؤ۔ کس کی سائیکل ہے اور کیوں اندر لے آؤں؟ تم لے کے تو آؤ، پھر بتاتی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خاوند نراند سا باہر گیا اور گیٹ کھول کے انڈوں سمیت سائیکل اندر لے آیا۔ اب بتاؤ ماجرا کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ انڈوں والا آیا تھا، میں نے اس سے 1 درجن انڈے لیے اور اس کی ادائیگی کی تو وہ میرا سونے کا کنگن اتار کے لے گیا۔ سونے کا کنگن اتار کے لے گیا اور تم خوش ہو رہی ہو؟ خاوند غصے سے بولا۔ ہاں تو خوش ہونے والی بات ہی ہے، حساب لگا کے دیکھ لو یہ انڈے اور سائیکل کتنے کا ہوگا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ وہ کنگن جسے وہ اتار کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے وہ سونے کا نہیں، صرف ایک آرٹیفیشل کنگن تھا جو 300 روپے میں لیا تھا میں نے۔ جب اسے پتہ چلے گا تو وہ روئے گا۔ اب یہ انڈے اتنے ہیں کہ پوری سردیوں میں انڈے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ دور سے ہنسی اور ساتھ اس کا خاوند بھی ہنس پڑا۔ بہت سنا کرتے تھے، چوروں کو مور پڑنا۔ یہ محاورہ بھی شاید ایسی صورتحال کے لیے بنا ہے۔ لالچ نقصان دیتی ہے، اس سے بچنا ہی چاہیے، اس لیے کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔